حضرت علی عرض کرنے لگے صدقت یا عثمان، عثمان آپ نے سچ فرمایا ہے، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اب حضرت علی کیا پسند ہے کہ بندہ دھنگ رہ جاتا، اپنی اپنی پسند ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے 3 چیزیں عرض کی حضور کے سامنے، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، حضرت علی فرمانے لگے نمبر 1 الخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرنا، والصوم فی السیف، گرمی میں روزے رکھنا، بس ضرب بالسیف، اور تلوار سے دین کے دشمن کو ختم کرنا۔ یہ میری محبوب چیزیں ہیں، محبوب چیزیں۔ نمبر 1 الخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرنا۔ میں اکثر خصوصاً اپنے ہاں، باقی تو میں نہیں عرض کرتا، اپنے اساتذہ کو، طلباء کو میں بہت شدت سے یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر غور فرمائیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا خیال کرے، مہمان کی خدمت کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کی، تعلق والے کی، مالدار کی، مدرسے کے معاون کی، نہیں، مہمان مہمان ہوتا ہے بس۔ صبح آپ طلباء کے سامنے ہیں کہ فجر کی اذان کے وقت جنریٹر نہیں چل رہا تھا، تو میں نے اذان کے وقت فون کیا مولانا بشیر صاحب کو، پھر خضریات کو، بھئی جنریٹر نہیں چل رہا، تو انہوں نے کچھ مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مولانا بشیر کا فون آیا کہ استاد جی وہ 3-4 جماعتیں آ گئی ہیں جنہیں رائیونٹ جانا نماز کے لیے رکی ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب سے کہو، شبیر صاحب سے، کہ فوری طور پہ انتظام کرو اور ان 4 جماعتوں کے لیے چائے کا اہتمام کرو۔ جو ہی ہم نماز پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، مجلس ذکر سے فارغ ہوں تو چائے باہر تیار پڑی ہو۔ میرا خیال ہے 15 منٹ لگے ہوں گے یہ 40-50 آدمی کے لیے۔ 15 منٹ میں جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا چائے، انہوں نے کہا جی تیار ہے۔ ہم نے کہا جی آپ چائے پئیں۔ میں نے پھر ان طلباء سے بھی کہا، میں نے کہا بھی یہ نہیں یہ ہمیں جانتے ہیں نہیں جانتے چھوڑو، بھئی جماعتیں ہیں، رائیونٹ جا رہی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، چائے پلاؤ، ہمیں جانتے ہیں پھر بھی پلاؤ، نہیں جانتے پھر بھی پلاؤ، تعلق ہے تو پھر بھی پلاؤ، نہیں تعلق تو پھر بھی پلاؤ، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی خدمت ہمارے ذمے ہے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مولانا بشیر کہہ رہے تھے استاد جی ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ 15 منٹ میں چائے 40 بندوں کی تیار ہوتی نہیں، ہم خود حیران تھے کیسی ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہاں حیران ہو، خدا گواہ ہے میں کینیا میں تھا، مولانا طارق اس سفر مجھ سے بیعت بھی ہوئے، تو مجھے انہوں نے کہا استاد جی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کے کام اتنی جلدی کیسے ہوتے ہیں۔ میری واپسی کی ٹکٹ جمعہ کے دن رات کی تھی، تو میں نے کہا جمعہ رات کی رات کراؤ، میں نے ایک دن دبئی رکنا مجھے کام ہے، تو انہوں نے کہا کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے، کم از کم دفتر آتے جاتے کام میں، اور 15 منٹ میں پیغام آ گیا یہ ٹکٹ اوکے ہو گئی ہے۔ تو ہمیں نہیں سمجھ اتنی جلدی آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کہی ہے، میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ ہم وہاں نیشنل پارک ہے نیروبی، جنگل ہے، تو انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، وہاں تھے، اب دیکھ رہے تھے بھی شیر دیکھنا ہے، فلاں دیکھنا ہے، فلاں دیکھنا ہے۔ میں نے کہا یار اتنا وقت کس کے پاس ہے، کھلے جنگل میں گھومتے گھومتے شیر دیکھو، چھوڑو بھائی گاڑی واپس موڑو، فضول وقت ہم ضائع نہیں کر، چھوڑے اس کو۔ جب واپس گئے تو آگے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، تو مجھے کہتے ہیں استاد جی، اب میں ان کے لفظ نقل کر رہا ہوں کہ آپ نہ کہنا میں اپنی کرامتیں بتا رہا ہوں۔ وہ خوش ہوئے نا، خوش ہوتے، کہتے ہیں استاد جی آپ کی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں یہ منظر کبھی کبھی ملتا ہے کہ سامنے ہرن ہو اور شیر اس کو تاک کے کھڑا ہو شکار مارنے کے لیے، کبھی کبھی ملتا ہے، وہ دیکھے سامنے کھڑے، ہم دیکھ رہے ہیں 2 شیر کھڑے ہیں، آگے 2 ہرن اور شکار کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کب اٹھے گا شکار کے لیے؟ بس چلو اپنا دیکھ لیا نا، اب چلو اپنا کام کریں، چھوڑو اس کو۔ آگے ہم گئے تو وہاں جنگل میں جیسے ملازم ہوتے ہیں، جاتی وہ یہ قسم بندر کے کئی قسم میں ہیں، وہ ویڈیو پہ سارے نیٹ پہ نہیں، ہم اندر کے خاص قسم کا بندر تھا، خاص قسم کا، اس سے وہ کہتے تھے یہ جج ہوتا ہے نا، جج کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، اس کو جج منکی کہتے کیا کہتے، اس طرح کوئی نام تھا۔ نام کیا ہوتا کہ اس کے اوپر جو بر ہے نا، بال بڑے بڑے، وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی نے وردی پہنی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر کالے ہیں نیچے سفید ہے، اس طرح کے بال تھے۔ تو کہتے ہیں جو کوٹ ہوتا ہے نا جو جج یا وکیل پہنتے، اس کوٹ کی طرح اس کا پورا اوپر بالوں کا نقشہ ہے، اس لیے کہتے ہیں۔
خیر ہم دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا اوپر ہے نیچے کیسے آئے گا. وہ جو بندہ وہاں کھڑا تھا نا غریب آدمی, تو میں نے کہا 50 شیلنگ نکالو اس کو دو. کینیا کی کرنسی کا نام شیلنگ ہے, روپیہ. میں نے کہا اس کو دے دو, اس کو دیا, یہ ہدیہ آپ کو. وہ تو پورا اس کا مزاج ہی بدل گیا. میں ابھی کھولتا ہوں, میں خوراک لاتا ہوں, ابھی کرتا ہوں, یہ نیچے آئیں گے, پھر کبھی شیر دکھا رہا ہے, کبھی چیتے دکھا رہا ہے, کبھی قریب جا رہا ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے استاد جی آپ کی کرامت ہے, اتنا عرصہ ہو گیا اتنے قریب کوئی لے کر نہیں جاتا. میں نے کہا نہیں کرامت نہیں, یاد رکھو قرآن کریم میں ہے وفی اموالہم حق للسائل, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتا ہے کہ غریب کا تمہارے مال میں حق ہے, اس کا حق ہے تمہارے مال میں, تم نے حق اس کو دیا ہے, وہ خوش ہو گیا ہے, اپنے کام کے اندر لگ گئے. ہم غریب کا حق غریب کو دیتے نہیں ہیں تو کام آپ کا رفتار سے کیسے ہوگا؟ یہ آپ نے اس پر احسان نہیں کیا, اس کا حق اسے دیا ہے. تو مہمان جب آپ کے پاس آئے تو مہمان کی خدمت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. ہم سمجھتے کہ ہم نے مہمان کو کھلا کر مہمان پہ احسان کیا ہے, یہ ظلم ہے, بس اس سے تباہیاں پھیلتی ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے الخدمت للضیف, نمبر 1 مہمان کی خدمت, نمبر 2 والصوم فی الصیف, سواد سے گرمی میں روزہ. اب گرمی کے روزے آ رہے ہیں نا, پریشان ہوتے ہیں لوگ, کلیجہ منہ کرتے ہیں, گرمیاں. اللہ فرماتے ہیں گرمی کا روزہ ہو علی ہو, کیا بات, مزہ آ جائے. نمبر 3 الضرب بالسیف, تلوار کے ساتھ دشمن کے سر قلم کرنا, یہ مجھے بہت پسند ہے. میں اس پر ایک ہی واقعہ سناتا ہوں, مجھے پسند ہے, واقعات تو کئی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے ہیں تو آپ جا رہے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ساتھ تھے. مرحب سے ٹکر تھی, مرحب شیر پڑتا ہوا اور فضا میں تلوار لہراتا ہوا ہے. قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبل تلہب. اس نے کہا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے, خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب, میرے پاس اسلحہ بھی ہے, پہلوان بھی ہوں, تجربہ کار بھی ہوں. اذ الحروب اقبل تلہب, اور جب جنگ شعلے پھینکتی ہے نا تو پھر میں اسلحہ دکھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عامر رضی اللہ عنہ, ان نے ہاتھ میں تلوار لی اور وہ نکلے. انہوں نے کہا قد علمت خیبر انی عامر شاک الصلاح بطل مغامر. یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ. دشمن للکارے اور پھر نیچے سر کرے, یہ صحابی کی شان نہیں ہے. مسجد میں ہو جھک جھک کے نماز پڑھو, اور جب میدان میں ہو پھر سینہ تان کے دشمن کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں. حضرت عامر نے قد علمت خیبر انی عامر, مرحب خیبر جانتا ہے پورا کہ میرا نام بھی عامر ہے. میں بھی نہ تجربہ کار نہیں ہوں, میں بھی تجربہ کار, بزدل نہیں ہوں, میں بھی بہادر ہوں. مرحب آیا, حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا زور سے, تلوار چھوٹی تھی, مرحب پیچھے ہٹا, اپنے گھٹنے پہ لگی, حضرت عامر شہید ہو گئے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی شہادت ہے, اپنی تلوار سے مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ عامر کو دوہرا اجر دیں گے. محدثین فرماتے ہیں ایک ان کی شہادت کا, ایک ان کے خلاف باتیں کرنے کا. تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کو دین کے حکام پہ خدا دوہرے اجر دے گا, ایک تمہارے کام کرنے کا اور ایک لوگوں کی باتیں کرنے کا. تو دوہرا اجر لینا ہے, کارا اجر لینا ہے, لیکن یہ تب جب آپ باتوں کا جواب دے کے اجر ختم نہ کریں. جواب دے کر نہیں, عمل سے, کام میں لگے رہو, لگے رہو, لگے رہو. جو باتیں کرتا ہے کرنے دو, شوق پورا کرنے دو, ان کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی. مرحب پھر آیا, اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی, پھر آیا اور مرحب نے پھر کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبل تلہب. اب حضرت علی رضی اللہ اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا, فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالساء کیل السندرا. یہ ہے صحابی. بزدل ہو اور کامل مسلمان ہو بہت مشکل ہے. مسلمان کو غیور ہونا چاہیے دینی معاملات میں. انا الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. شیر, حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں. میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. کلیس غابات کریہ المنظرا,
میں جنگلوں کا شیر ہوں اور کریہ المنظرہ، مجھے دیکھ کر دشمن ڈرتا ہے اور تو دھندناتا پھرتا ہے۔ وہ فیہم بالسائکیل السندرہ، میں ناپ ناپ کے تجھے دوں گا، ایک وار کیا مرحب کے 2 ٹکڑے کر دی۔ فرمایا ضرب بالسیف، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ حضور کے دشمن آئیں اور دیکھو پھر علی کرتا کیا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔